کہتے ہیں کہ نئے سال کا جو سب سے پہلا برکت والا ہفتہ ہوتا ہے، خاص طور پر 4، 5 اور 6 محرم کے یہ 3 دن، پہلے ہفتے اتوار اور پیر کا دن، اس بہت زیادہ قبولیت والے دن میں صرف ایک مٹھی گندم پر اللہ الصمد کا یہ ایسا غیب سے اثر دکھانے والا وظیفہ ہے جو کوئی بھی کام سچے دل سے کر لیتا ہے تو نئے سال کے شروع ہوتے ہی اس پہلے ہی ہفتے میں اس کے گھر میں اتنی روزی اور مال و دولت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نسلیں بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گی، لیکن گھر سے دولت اور برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جو لوگ نئے سال میں روزی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، محرم کے پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن گندم کی ایک مٹھی پر یہ نسخہ اتنا بڑا ہے کہ غیب سے ایسی مدد آئے گی، قرضے کا آخری روپیہ بھی اتر جائے گا۔ سال کی جو بھی بڑی سے بڑی ضرورت ہے، خواہش یا دلی تمنا ہوگی، وہ اسی ہفتے کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کی ہر ضرورت پوری ہو، مال و دولت کا بڑا خزانہ آپ کے گھر کا رخ کرے، گھر میں روزی اور مال رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے، تو اس ہفتے اتوار اور پیر کے دن یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ محرم کا یہ پہلا ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ نئے اسلامی سال کا وہ مبارک آغاز ہے جہاں سے قسمتیں بدلتی ہیں۔ جب آپ 4، 5 اور 6 محرم کی تاریخیں آ جائیں اور ساتھ ہی ہفتہ اتوار اور پیر کا دن مل جائے تو روحانیت کے آسمان پر دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس خاص وقت میں اللہ پاک کی رحمت صبح سے شام تک اور شام سے لے کر اگلی صبح تک بہت زیادہ بارش کی طرح زمین پر برستی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں گندم کی ایک مٹھی پر اللہ الصمد پڑھنے کی برکت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے انسان کی روزی میں ایسی زیادتی اور کشادگی پیدا ہوتی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ ذات جو خود کسی کی محتاج نہیں، مگر پوری دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ جب آپ اس سب کچھ دینے والی ذات کو نئے سال کے اس پہلے ہفتے میں پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھی لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بہت سے لوگ عام دنوں میں محنت کر کے تھک جاتے ہیں، مگر ان کے حالات نہیں بدلتے، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جن خوش نصیبوں نے 4، 5 اور 6 محرم ہفتے اتوار اور پیر کے اس خاص وقت میں گندم کے دانے پر یہ وظیفہ کر لیا، ان کو ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ ان کے برے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ گھروں کی بے برکتی، لڑائی جھگڑے، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی نئے سال میں اپنی قسمت کو جگانا چاہتے ہیں، گھر کو غیب کے خزانوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو اس پورے طریقے کو دھیان سے سمجھ لیں تاکہ کوئی ایک حصہ باقی نہ رہے۔ اب آتے ہیں اس بڑے اور مبارک وظیفے کی طریقے کی طرف۔ آپ نے نئے سال کے پہلے ہفتے اتوار اور پیر 4، 5 اور 6 محرم میں اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور لازمی شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے بہت احترام اور دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر سے صرف ایک مٹھی سفید اور صاف گندم لینی ہے۔ گندم کے بغیر یہ کام کسی بھی طرح پورا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کے گندم کی جگہ کوئی دوسری چیز استعمال کرنی ہے۔ یہ ایک مٹھی گندم اس غیب سے اثر دکھانے والے اور پاک وظیفے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے جو آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنا ضروری ہے۔ محرم کا یہ پہلا ہفتہ اتوار اور پیر کا دن، اس کی اہمیت اور برکت پیاری حدیث کی روشنی میں اتنی زیادہ آتی ہے کہ اس وقت زمین پر فرشتے آتے ہیں۔ نئے سال کے شروع میں کی گئی عبادت، اللہ کے ذکر کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں میں نئے سال کے ان شروع کے دنوں میں غیب سے روزی اور برکت کے لیے خاص عبادتوں کا انتظام کیا کرتے تھے تاکہ پورا سال گھر میں مال و دولت اور برکت بنی رہے۔ یہ گندم کا خاص وظیفہ اس ہفتے میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ اب اس ایک مٹھی گندم پر آپ نے اللہ الصمد کے ساتھ کون سی دوسری چھوٹی صورت ملانی ہے اور اس کی تعداد کیا ہوگی، یہ کیسا بڑا راز ہے جو آپ کی روزی کو بہت زیادہ بارش کی طرح برسا دے گا۔ اس پورے طریقے کو بہت دھیان سے دیکھیں۔ اب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس مبارک کام کا پہلا اور سب سے اہم حصہ سمجھ لیں۔ یہاں سے آپ کی قسمت بدلنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ نے 4، 5 اور 6 محرم کے ان دنوں میں نئے اسلامی سال کے اس پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن
وضو کر کے ایک مٹھی گندم کو اپنے سامنے کسی صاف برتن یا پاک جگہ پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 10 بار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ بڑا کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ جب نئے سال کے اس پہلے ہفتے محرم کی ان بڑی تاریخوں میں گندم کے اس دانوں پر درود ابراہیم کی برکت شامل ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس خاص مقصد، اس بڑی ضرورت یا قرضے سے نجات کی پکی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی، نئے سال کے اس پہلے ہفتے اتوار اور پیر آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ مگر یہاں میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہوں جسے اکثر لوگ چھپاتے ہیں۔ وظیفہ صرف تبھی اثر کرتا ہے جب آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، حرام کمائی گھر لے کر آتے ہیں یا نماز چھوڑتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، نماز کی پابندی کریں۔ 4، 5 اور 6 محرم ان مبارک دنوں میں اس گندم پر یہ کام کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا۔ اس بڑے کام کی طاقت کا اندازہ آپ اس سچی کہانی سے لگائیں جو بزرگوں کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ایک شہر میں ایک بہت غریب اور بے بس شخص رہتا تھا جس کے گھر میں کئی دن تک فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ بچوں کی بھوک اور قرضے کے بوجھ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نئے سال کا آغاز ہوا تو وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اسی طرح نئے سال کے پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن ایک بڑے بزرگ اور دین کے عالم کے پاس حاضر ہوا اور رو کر اپنی روزی کی تنگی کا رونا رویا۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، نا امید کیوں ہوتے ہو؟ محرم کا پہلا ہفتہ آ رہا ہے۔ تم 4، 5 اور 6 محرم کے دنوں میں ہفتے اتوار اور پیر کے دن ایک مٹھی گندم سامنے رکھنا، پہلے درود ابراہیمی پڑھنا، پھر اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ الصمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا۔ اس غریب شخص نے بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے پر پورے یقین کے ساتھ نئے سال کے اس پہلے ہفتے میں گندم پر یہ وظیفہ کیا۔ خدا کی قسم، وظیفہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ نئے سال کے شروع کے دنوں میں اس کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اس کا کام اور کاروبار ایسی تیزی سے چلا اور گھر میں مال و دولت کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کی نسلیں امیر ہو گئیں۔ زندگی میں پھر کبھی اس نے مایوسی کا منہ تک نہیں دیکھا۔ اب اس درود پاک کے بعد آپ نے گندم پر اگلا اہم ترین ذکر کون سا کرنا ہے وہ آگے دیکھیں۔ یہاں رکیے، اب میں آپ کو اس مبارک کام کا وہ سب سے بڑا اور چھپا ہوا راز بتانے والا ہوں جو عام طور پر لوگ آپ کو نہیں بتاتے۔ بہت سے لوگ جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹ کر تھک جاتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ تو بہت کیے مگر فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت کے تالے نہیں کھلے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل طریقہ جانتے ہی نہیں۔ آپ نے گندم پر درود پڑھنے اور نیت کرنے سے پہلے ایک ایسا کام کرنا ہے جو آپ کی تمام رکاوٹوں کو جڑ سے کاٹ دے۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے روزی رکتی ہے، کاروبار بند ہوتا ہے۔ اس گندم پر سب سے پہلے آپ نے پوری 41 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ بڑا راز ہے جو آپ کے تمام راستے کھول دے گا۔ نئے اسلامی سال کے اس پہلے ہفتے 4، 5 اور 6 محرم ان بڑے دنوں اور ہفتے اتوار اور پیر کے برکت والے دن کی وجہ سے اللہ کے سامنے مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ خاص دعا کریں۔ اے ساری دنیا کے پالنے والے، اے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، اس نئے اسلامی سال کے پہلے ہفتے کے صدقے، محرم کی 4، 5 اور 6 تاریخ کی برکت کے واسطے ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہیں انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ، جو لوگ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، غیب سے ان کے قرضے اتارنے کے راستے پیدا فرما۔ جو روزی کی تنگی اور غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک مٹھی گندم کے اس خاص وظیفے کی برکت سے ان کے گھروں کو غیب کے خزانوں سے بھر دے۔ اے پالنے والے اللہ، اس ہفتے اتوار اور پیر کے دن جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی بڑی سے بڑی ضرورت، دلی خواہش اور تمنا کو پورا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال اور بہت زیادہ روزی عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بتا۔ آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بھی نئے سال کے اس پہلے ہفتے اس خاص اور پاک دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ابھی کومنٹ میں
اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا نام، اپنی ضرورت لازمی لکھیں تاکہ جب خاص طور پر آپ کے نام کا ذکر کیا جائے تو آپ پر بھی رحمتیں آئیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست رشتہ داروں تک شیئر بھی ضرور کریں۔ دوستو، اب دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے، پورے دھیان سے سنیے کہ اس ایک مٹھی گندم پر اللہ الصمد پڑھنے کی اصل طاقت اور اس کا اسلامی پس منظر کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ الصمد قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ اخلاص کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے اس لفظ کی بڑائی اور عزت کا، جس کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ عثمان غنی سے زمین پر بیٹھے بیٹھے غیب سے مالدار کر دیا گیا۔ یہ بڑا کام سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف نئے سال کے پہلے ہفتے محرم کی 4، 5 اور 6 تاریخ، ہفتے اتوار اور پیر کے دن کیا جاتا ہے۔ محرم کے اس پاک ہفتے میں اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، قسمت کے بند دروازے اچانک کھل جاتے ہیں۔ روحانیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب آپ ان دنوں میں گندم کے ایک ایک دانے پر اس ذکر کو پھونکتے ہیں تو گندم کا وہ ایک ایک دانہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ دولت اور روزی کھینچ کر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزی کی تنگی ہو، مال و دولت کی کمی ہو، شادی بیاہ کی رکاوٹیں ہوں یا محبت کے اور گھریلو مسائل ہوں، محرم کے اس پہلے ہفتے میں اللہ الصمد کا یہ کام ہر مسئلے کو منٹوں میں ختم کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر پرانے زمانے میں اللہ کے نیک لوگوں اور بزرگ نئے سال کے شروع کے دنوں میں اس ایک مٹھی گندم کا کیا کرتے تھے؟ وہ اس گندم پر ایسا کون سا چھپا ہوا طریقہ اپناتے تھے جس سے ان کے گھر کے راشن اور خزانوں کے برتن کبھی بھی خالی نہیں ہوتے؟ وہ راز میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ نے اس ایک مٹھی گندم پر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اللہ الصمد کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس گنتی میں کوئی بھی کمی نہیں یا زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ الصمد کے فوراً بعد اس ایک مٹھی گندم پر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ بڑا اور طاقتور نام پڑھنا ہے جو غریب کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یعنی یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اسلامی باتوں سے ثابت ہے کہ یا غنیوں وہ پاک نام ہے جس کو بار بار پڑھنے والے کو اللہ پاک لوگوں کی محتاجی سے نجات دے کر زمین و آسمان کا سب سے مالدار انسان بنا دیتا ہے۔ محرم کی 4، 5 اور 6 تاریخ ایک مٹھی گندم پر اس نام کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ گندم روزی کی نشانی ہے اور یا غنی دولت کی چابی ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر محرم کے پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوے کے بغیر کچھ نہ ملے گا۔ آپ کو پورے سال میں صرف ایک بار ان 3 دنوں میں کسی بھی دن صرف ایک بار اس بڑے کام کو کرنا ہے۔ اگر آپ پر گھر نہیں ہے، آپ اپنی دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، کہیں بھی بیٹھ کر اس کام کو، اس وظیفے کو وضو کر کے کر سکتے ہیں، مگر اس ہفتے کو یہ عمل لازمی طور پر کرنا ہے۔ آپ نے چینی پر بہت سے کام کیے ہوں گے، لونگ اور کالی مرچوں پر وظیفے کیے ہوں گے، لیکن گندم پر محرم کے مہینے کا یہ خاص اور چھپا ہوا کام ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر کسی کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ اگر آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ چکی ہے، اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دے دی ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، اپنی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلیں۔ اللہ الصمد کی طرح اپنے اس پاک نام یا غنیوں کو بھی پورے 41 بار گندم پر پڑھنا ہے، اور ابھی کے بھی کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے سال میں صرف ایک بار 4، 5 اور 6 محرم کو کیے جانے والے اس بڑے اور برکت سے بڑے کام اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس ایک مٹھی گندم کو کہاں رکھنا ہے یا کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ آخری اور سب سے اہم حصہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بڑے اور مبارک کام کے اس حصے کی طرف جو اس پورے وظیفے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر محرم کا یہ نسخہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اس ایک مٹھی گندم پر اپنے اس بڑی ضرورت، دلی خواہش یا دکھ، تکلیف کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو سالوں سال بہت سی دعائیں مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہو رہی،
چاہے شادی کی رکاوٹ ہو، دکان اور کاروبار کی تباہی ہو، یا قرضے کا وہ بوجھ جو آپ کو اندر سے کھا رہا ہو، سب کا دھیان دل میں رکھ کر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ طاقتور اور اثر والی صورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اس برکت والے کام کی اجازت صرف اور صرف انہی لوگوں کو ہے جو دل سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس بڑے کام کی پوری اجازت کے لیے ابھی کے ابھی چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھیں تاکہ خاص طور پر آپ کے نام سے آپ کو اس وظیفے کی اجازت دی جا سکے اور آپ کا نئے سال کی اس پہلے ہفتے کی خاص دعاؤں میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے۔ دوستو، محرم کا یہ پہلا ہفتہ 4، 5 اور 6 محرم، پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن، یہ 3 دن اتنے مبارک ہیں، یہ وہ قبولیت کے وقت ہیں جب آسمان سے روزی کے فیصلے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ پیاری حدیث اور اسلامی باتوں سے ثابت ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے تو دشمنوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ تب اللہ پاک نے اپنے نبی کو دلاسا دینے کے لیے یہ سب سے بڑی صورت اتاری، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بلائی اور برکت کا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ عطا فرمایا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نئے سال کے اس پہلے ہفتے میں گندم پر اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر میں رحمت اور دولت کا ایسا راستہ کھولتا ہے جو قیامت تک کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اس بڑے وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ اس سچی کہانی سے لگائیں جو بزرگوں اور عاملوں نے بتائی ہے۔ ایک شخص تھا جو بہت برے حال میں پریشان تھا، قرضے کے بوجھ نے اس کی کمر توڑ دی تھی، بچے بھوک سے روتے تھے، گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ سالوں سال سے جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، ہر جگہ جا کر تھک چکا تھا، مگر اس کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ قسمت اس سے ایسی روٹھی تھی کہ جہاں ہاتھ ڈالتا وہاں نقصان اٹھاتا۔ نیا سال شروع ہوا، محرم کا پہلا ہفتہ آیا۔ اس غریب اور بے بس شخص نے کوشش کر کے 4، 5 اور 6 محرم کے پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن ایک مٹھی گندم اپنے سامنے رکھی۔ اس نے پہلے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گناہوں سے معافی مانگی، درود پاک پڑھا، پھر پورے یقین کے ساتھ سورہ کوثر کا یہ راز اس گندم پر پڑھ کر پھونک دیا۔ خدا کی قسم، ابھی اس کام کو کیے صرف 3 دن گزرے تھے کہ اس کے پورے حالات اچانک بدل گئے۔ غیب سے اس کے لیے ایسے راستے بنے، ایک جگہ سے اچانک اتنی بڑی رقم اس کے ہاتھ لگی کہ اس کا پورا قرضہ اتر گیا، اور اس کا اور اس کے بچوں کا نصیب ایسا جاگا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ اس کی غریبی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ عزیز دوستو، آپ نے اب اس ایک مٹھی گندم پر پورے دھیان اور پکے یقین کے ساتھ سورہ کوثر کو پورا 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد کو دھیان میں رکھیے گا تاکہ آپ کا یہ وظیفہ پوری طرح اثر کرے۔ اس کے بعد اس گندم پر آپ نے سب سے آخری کون سی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر اس گندم کا اصل میں کرنا کیا ہے، وہ آخری اور سب سے اہم بات میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ عزیز دوستو، سورہ کوثر پڑھ کر گندم پر پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے ایک مٹھی گندم پر اللہ پاک کی وہ سب سے پیاری اور پسندیدہ سورت پڑھنی ہے جسے سچے دل سے پڑھنے والا انسان خود اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ محرم کے اس مبارک پہلے ہفتے اتوار اور پیر 4، 5 اور 6 محرم کے دن جب آپ اس پاک گندم پر اس سورہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو آسمان سے روزی کا ایک ایسا فیصلہ اترتا ہے کہ آپ مانگتے مانگتے، سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے، لیکن میرے اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ چاہے کتنے ہی زیادہ بیمار ہوں، لاکھوں کے قرض دار ہوں، تنگی اور غریبی نے آپ کو گیر رکھا ہو، یا آپ بے روزگار ہوں اور شادی بیاہ میں سالوں سے رکاوٹیں آ رہی ہوں، نئے سال کے اس پہلے ہفتے اتوار اور پیر کے دن گندم پر سورہ اخلاص کا یہ کام ہر مسئلے کا آخری حل ہے، سب سے اہم علاج ہے، آخری موقع ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پورے قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی برکت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جب نئے سال کے شروع میں روزی کے ان دنوں میں گندم کے دانوں پر سورہ اخلاص کی برکتیں
پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو گندم کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر سے غریبی اور بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے، غیب سے روزی کے ڈیر لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، محرم کا مبارک مہینہ ہو، کربلا کے شہیدوں کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نئے سال کے اس پہلے ہفتے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے گھرانے سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں پورے فخر اور احترام کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں، تاکہ ان کے صدقے ہماری یہ چھوٹی سی عبادت اور دعا قبول ہو سکے۔ اس ایک مٹھی گندم پر آپ نے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی 41 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں اس پورے مبارک وظیفے کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف۔ اس ایک مٹھی گندم کا آخر اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کہاں پر رکھنا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، وہ آخری اور سب سے اہم بڑی بات میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ عزیز دوستو، خوش نصیب ہے وہ دوست جو ابھی تک اس وظیفے کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس مبارک وظیفے کے بالکل آخر میں آپ نے اس ایک مٹھی گندم پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، جو کہ اس پورے وظیفے کی سب سے آخری اور اہم شرط ہے۔ خدا کی قسم، وہ انسان اس نئے اسلامی سال میں سب سے بڑا خوش قسمت ہے جو اس وقت تک ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نئے سال کے شروع میں اس اچھی بات کا معلوم ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ محرم کے اس پہلے ہفتے کے مبارک دنوں میں 4، 5 اور 6 محرم ہفتے اتوار اور پیر کے دن اس بڑے وظیفے کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی کیجیے گا۔ اس مبارک پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو منٹوں میں ایک غریب کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور نسلوں کی غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب سب سے اہم بات، اس ایک مٹھی گندم کا آخر اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ پورے طریقے سے یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس گندم کو اپنے اور اپنے بچوں کے صدقے کی نیت سے کسی غریب اور ضرورت مند انسان کو بتا کر دیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو اس ایک مٹھی گندم کو صدقے کی نیت سے گھر کی چھت پر یا کسی ایسی کھلی جگہ پر پھیلا دیں جہاں پرندے اور کیڑے مکوڑے اس کو آسانی سے کھا سکیں۔ اور یاد رکھیں، اس سخت گرمی میں اللہ کی بے زبان مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام کرنا دنیا کا سب سے اچھا اور بہترین صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، جیسے جیسے اللہ کی مخلوق، وہ پرندے اور چونٹیاں اس گندم کے ایک ایک دانے کو کھائیں گی اور ان کا پیٹ بھرے گا، وہاں آسمان پر بیٹھی ذات آپ کے دن بدل دے گی، آپ کی تنگی اچانک سکون میں بدل جائے گی اور غیب سے مال و دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی ہر ضرورت منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار ایک مٹھی گندم پر محرم کی 4، 5 اور 6 تاریخ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ نئے سال کے اس پہلے ہفتے کے صدقے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔